السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کرتے وقت اپنی نیت کا جائزہ لیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے ہدایت، رحمت، برکت کا ذریعہ بنا دے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت عطا فرمائے، خوشی اور غصے کے وقت حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، محتاجی اور غنا میں میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق دے، اور نہ ختم ہونے والی نعمت کا اور نہ قطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتے ہیں ہم اپنے رب سے، اور تقدیر پر راضی رہنے اور موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک کا سوال کرتے ہیں. آج ہم آغاز کریں گے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 35 سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا
وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنا دیا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں بری طرح ہلاک کر دیا۔ اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود کو اور کنویں والے اور ان کے درمیان اور بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور ہر ایک کو ہم نے پوری طرح ہلاک کر دیا۔ قومیں جب اجتماعی طور پر بدعمل ہو جاتی ہیں تو انہیں اس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ جب کسی قوم کے اندر بدعملی، بدخلقی، ناانصافی اجتماعی طور پر آ جائے، اور خاص طور پر اگر وہ پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلا دیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب دنیا میں ہی آ جاتا ہے، جس کی مثالیں یہاں دی جا رہی ہیں۔ اور یقیناً یہ لوگ اس بستی پر سے گزرتے ہیں جس پر بری بارش برسائی گئی تھی، اشارہ ہے قوم لوط کی طرف۔ کیا بھلا یہ اسے دیکھتے نہیں رہے؟ بلکہ یہ مر کر دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہ رکھتے تھے۔ یعنی ان کی خرابیوں کی اصل بنیادی وجہ کیا تھی کہ انہیں آخرت پر یقین نہ تھا۔ اور ویسے بھی اگر دل درست نہ ہو تو دلائل سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی، جب تک دل مائل نہ ہو ہدایت قبول کرنے پر۔ اور جب کبھی یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں، یعنی یہ مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بھٹکا ہی دیتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے، اور ہم قریب یہ جان لیں گے جب یہ عذاب دیکھ لیں گے کہ راستے کے اعتبار سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا بھلا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ یہاں خواہش پرستی کی مذمت کی جا رہی ہے۔ خواہش نفس ایسی گھات ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ الہوا یعنی خواہش، ہوا کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ اپنی پیروی کرنے والے کو بلندی سے پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے نا گرا دیا، یعنی جو انسان کو اپنے مقام سے گرا دیتی ہے۔ خواہشات فساد کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، اور جو شخص خواہش نفس کا غلام بن جائے اس کا پھر سیدھے رستے پر آنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی بجائے اپنے دل کی بات مانتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ اور خواہش نفس کی اتباع شرک کی اقسام میں سے ہے۔ اسی لیے یہاں پر کیا کہا گیا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جسے انسان اللہ کے دین پر مقدم کر لیتا ہے، یعنی دین سے بڑھ کر جس کو اہمیت دیتا ہے، وہ اس کا معبود بن جاتا ہے، چاہے اس کے آگے رکوع اور سجود نہ بھی کیے جائیں۔ اور خواہش نفس ایک ایسا مرض ہے جس میں عام و خاص کوئی بھی مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں صرف ایسا نہیں کہ جو شرک کرنے والے ہیں یا جو کفر کرنے والے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی خواہش نفس کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ دین پڑھنے والے اگر صرف اپنی مرضی کے احکامات لے رہے ہیں اور اللہ کا ہر حکم نہیں مان رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کی حکم کی پیروی نہیں کر رہے۔ اور اسی طرح علماء اگر آیات کو صحیح طور پر بیان نہیں کرتے، حق کو چھپا جاتے ہیں یا اس کی من مانی تعویلیں کرتے ہیں، من مانے مطلب نکالتے ہیں، تو وہ بھی خواہش نفس کی پیروی ہو جاتی ہے۔ غلط فتوے دے کر دنیا حاصل کرنا بھی دراصل اتباع نفس ہے۔ کسی علم والے کی طرف سے بدعت کا رائج کرنا یا کسی نئے فرقے کی بنیاد ڈال دینا، یہ بھی خواہش نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال عام انسان کے لیے خواہش نفس کی پیروی کیا ہے کہ جس چیز کی طرف اس کا دل مائل ہو بس اسے کر گزرے، یہ نہ دیکھے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ قتادہ کہتے ہیں وہ جس چیز کی خواہش کرتا ہے اس پر سوار ہو جاتا ہے،
اور جس چیز کی بھی اسے رغبت ہوتی ہے اسے کر گزرتا ہے، اس سے اسے نہ تو کوئی پرہیزگاری روکتی ہے اور نہ کوئی تقویٰ، یعنی کوئی چیز پھر اس کو روکنے والی نہیں ہوتی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اکثر واقعی سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بالکل چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ راستے کے اعتبار سے ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، کیونکہ ہر چوپایا مویشی اپنے پالنے والے کا وفادار ہوتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اسے سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، جبکہ انسان رب کو جاننے کے باوجود بھی اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتا ہے، اور کبھی اور کوئی نہیں تو اپنی خواہش نفس کو ہی صحیح۔ چوپایوں کو، بکریوں وغیرہ کو آپ دیکھیں، چرواہا جو کہتا ہے، جس طرف لگاتا ہے وہ اس طرف چل پڑتی ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کرتی۔ لیکن انسانوں کو جب رب ان کا کچھ کہتا ہے تو وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، دل چاہتا ہے تو رب کی مانتے ہیں، دل نہیں چاہتا تو رب کی نہیں مانتے۔ تو اس لیے یہاں پر بعض انسانوں کو جانوروں سے بدتر کہنا انسانوں کی توہین نہیں بلکہ ان کا یہ خاص وصف بیان ہو رہا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور تو پھر اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اپنے رب کی قدرت کی طرف، کس طرح اس نے سائے کو پھیلا دیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ یہاں سے توحید کے دلائل کا پھر آغاز ہو رہا ہے اور کائنات کی نشانیوں سے بات سمجھائی جا رہی ہے۔ مثلاً اگر سورج نہ ہوتا تو لوگ سائے سے واقف نہ ہو سکتے، سائے کو نہ جانتے ہوتے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دھوپ ہوتی ہے تو سائے کا پتہ چلتا ہے، اور سائے کے لیے دھوپ دلیل اور رہنما ہے، اور سائے کی طرح دھوپ کی بھی اپنی افادیت ہے، یعنی جس طرح گھنا سایہ رب کی رحمتوں کا مظہر ہے، اسی طرح اس سایہ دار درخت اور اس کے ساتھ دوسری زمینی مخلوقات کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دھوپ کے ذریعے رزق کا سامان فراہم کیا، کیونکہ اگر سورج نہ ہوتا تو زندگی نہ ہوتی اس پلانٹ کے اوپر۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح دھوپ جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے ضروری ہے، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو باعث آرام بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کریں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو سیراب کریں۔ یہ سب چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، یہ رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر ایک دن کے لیے دنیا سے پانی روک دیا جائے تو دنیا کا حال کیا ہو جائے، اور یقیناً ہم اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر لائے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کر کے ناشکری ہی کی ہے۔ یعنی اللہ بارش کو پھیر پھیر کر بھیجتا ہے، کبھی ایک جگہ پر برستی، کبھی دوسری جگہ، پھر بادل گھوم کر پھر دوبارہ برسنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور کبھی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، کبھی خفیف ہوتی ہے، کبھی شبنم کی شکل میں پانی برستا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ بارش کی مقدار مقرر ہے، جتنی اللہ نے برسانی ہوتی ہے اتنی وہ برساتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے دین میں بارش کو کسی بھی اور چیز کی طرف منسوب کرنا، جیسے ستاروں وغیرہ کی طرف، کفر سے تشبیہ دی گئی ہے اس کو۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے، بس آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے اور اس قرآن کے ساتھ ان سے بہت بڑا جہاد کیجیے۔ یہ آیت مکی آیت ہے، اور جہاد کا جو عام معنی لیا جاتا ہے وہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن مراد اس سے کیا ہے کہ سب لوگوں تک قرآن پہنچانے کے لیے پوری جد و جہد کی جائے، خوب محنت کی جائے ہر سطح پر، تاکہ لوگ قرآن سے جڑ جائیں، اسے پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، اس پر عمل کریں، اس پر عمل کروائیں، تاکہ اس سے ان کی ذاتی زندگی اور اجتماعی زندگی کے مسائل حل ہوں۔ یعنی یہ ایک گائیڈ بک ہے، ایک رہنما کتاب ہے، اور ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور جو اس سے غافل ہیں انہیں غفلت سے جگایا جائے اور ان تک اس کو پہنچایا جائے۔ امام مالک نے کہا تھا کہ امت کے آخری عہد کی اصلاح کبھی نہ ہو سکے گی جب تک کہ وہی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے اس کے ابتدائی دور نے اصلاح پائی تھی، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ قرآن حکیم کے اصلی اور حقیقی معنی کی تبلیغ کرنے والے صادق لوگ پیدا کیے جائیں، یعنی جن کے اندر سچائی کے ساتھ یہ جذبہ ہو کہ وہ قرآن کی خدمت کریں۔ اور جہاد کبیر کا مطلب ہے نمبر 1 انتہائی کوشش، جس میں انسان کوئی کسر نہ چھوڑے، یعنی ہر طرح کی کوشش اس میں آتی۔ دوسرا معنی ہے بڑے پیمانے پہ کوشش، یعنی تمام ذرائع اور وسائل کو بروئے کار لا کر اس کتاب کو پھیلایا جائے۔ اور تیسرے یہ ہے کہ جامع کوشش، اور اس میں زبان، قلم، جان، مال، ہر چیز شامل ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو ہمارے دین کی بنیاد ہی علم پر ہے، اور علم وحی پر، اور علم وحی کا سب سے سچا سورس قرآن حکیم ہے، اور اس میں جو دلائل ہیں اور اس میں جو موعظت ہے اور نصیحت ہے اور دلوں پر اثر کرنے والی بات ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا خوش مزہ ہے اور یہ نمکین کڑوا ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط پردہ اور آڑ بنا دی۔ یعنی میٹھا پانی جو ہے وہ پیاس کو کاٹ دیتا ہے، اور اسی طرح کھاری پانی کی اپنی ضرورت ہے۔ میٹھا پانی جو ہے وہ نہروں، چشموں، کنووں کی شکل میں اللہ نے آبادیوں کے درمیان پہنچا دیا، اور کھاری پانی وہ جو
بڑے بڑے سمندر جو مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو زمین کا 3/4 حصہ ہے. اور اس میں بڑی حکمت ہے کہ اگر سمندر کھاری نہ ہوتے، نمکین نہ ہوتے، تو سمندر کے اندر جو لائف ہے، زندگی ہے، وہ باقی نہ رہ سکتی، کیونکہ ہزاروں لاکھوں جانور اسی میں مرتے ہیں اور وہیں گل سڑ جاتے ہیں، نمک کے اندر گھل جاتے ہیں اور پانی کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوتی. اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک انسان کو پیدا کیا، پھر اس نے اسے نسب اور سسرال والا بنا دیا. اور آپ کا رب بہت قدرت والا ہے. اللہ کے خالق اور رب ہونے پر مزید دلائل ہیں کہ کس طرح ایک حقیر نطفے سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، پھر پل کر بڑا اور جوان ہوتا ہے، کوئی مرد ہوتا ہے، کوئی عورت ہوتی ہے، اور پھر ان سے آگے مزید بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ اتنا کنبے کا پھیلاؤ، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پانی سے ہوا، اور بالکل ایک حقیر پانی سے جو نیکڈ آئی دیکھ بھی نہیں سکتی. اور پھر اس سے اللہ نے رشتے بنائے اور رشتوں کے درمیان محبتیں رکھی. رشتوں کی عام طور پر 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک ہے فطری رشتے جو خاندان سے بنتے چلے جاتے ہیں، جس میں ددیالی اور ننھیالی رشتے شامل ہیں. دوسرے قانونی رشتے جو نکاح کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، اور اس سے مزید سسرالی رشتے بنتے چلے جاتے ہیں. اور تیسرے روحانی رشتے ہوتے ہیں، جیسے اپنے استاد یا علماء یا ائمہ کرام یا دوست ساتھی یا ہم عقیدہ ہم خیال لوگ، یہ سب روحانی رشتے ہوتے ہیں. کچھ رشتے جو خونی رشتے ہیں تو وہ تو فطری ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، وہ اس میں ہماری چوائس نہیں ہوتی. لیکن جو زوجین کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں انسان کا شعور اور انسان کی چوائس شامل ہوتی ہے. اور جو روحانی رشتے ہوتے ہیں، اس میں بھی انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے. تو ان رشتوں کے ساتھ نبھانا اور ان رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا، یہ بھی انسان کا ایک امتحان ہے. اور ان رشتوں کی کیئر کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے. اور ان رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور یہ انسان کی نفسیاتی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے آس پاس اس کے خونی، اگر خونی نہیں تو قانونی، اور قانونی نہیں تو روحانی رشتے جو ہیں وہ موجود ہوں. یعنی اگر کوئی شخص بالکل تنہا ہے کہ اس کے نہ تو کوئی بلڈ ریلیشن میں کوئی ہے، اور نہ ہی اس کا اسپاؤس ہے، اور نہ ہی اس سے متعلق اس کے ان لاز وغیرہ ہیں، تو پھر انسان کو روحانی رشتوں پر توجہ دینی چاہیے. اور بعض اوقات جو دین کی وجہ سے رشتے وجود میں آتے ہیں، وہ باقی رشتوں پر بھی فوقیت لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ رشتے سبب کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اگر وہ سبب باقی رہے تو یہ رشتے باقی رہتے ہیں، اور اگر یہ سبب باقی نہ رہے تو رشتے باقی نہیں رہتے. یعنی اگر دین کی بنیاد پر رشتہ بنا ہے تو جب تک آپ کے اندر دین ہے تو دین والوں سے آپ کی محبت قائم رہے گی. اور اگر آپ مال کی بنیاد پر کسی سے رشتہ بنا رہے ہیں تو اگر کسی کے پاس مال ہے تو آپ کا رشتہ قائم رہے گا، اور مال ختم ہوا تو رشتے باقی نہیں رہتے. اور اگر کسی منصب یا کسی خاص عہدے کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق دوستی رشتہ ہے تو وہ عہدہ جب تک قائم رہتا ہے تو رشتہ رہتا ہے، دوستی رہتی ہے، باقی ختم ہو جاتی ہے. تو ان سارے رشتوں میں جو سب سے زیادہ پائیدار ہے، جو آگے بھی جائے گا، وہ دین کی بنیاد پر رشتہ ہے، چاہے وہ اپنے نسب میں سے ہو، سسرال میں سے ہو یا غیروں میں سے ہو. تو اس لیے دین کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے، کیونکہ وہی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، جو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں آپ سے دین کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کا مددگار ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہی مخلوق کی غلامی کا شکار ہوتے ہیں، اور ایسوں کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں جن سے ان کو کوئی فائدہ نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں نفع اور نقصان دونوں کی نفی کی گئی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ آپ کا نفع ہے اور نہ نقصان. جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، ماں بھی اپنے بچے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے کوئی کسی کے خلاف کتنی ہی باتیں کیوں نہ کرے، پروپیگنڈا کیوں نہ کرے، اذیت دینے کی کوشش کرے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. اور آپ اس پر توکل کیجئے جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہ آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، اور وہ اپنے بندے کے گناہوں کی خبر رکھنے کو کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو دین ہمیں دیا اس میں خوشخبریاں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈراوے بھی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اخلاص کے ساتھ کام کیا، اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کوئی فائدہ نہیں اکٹھا کیا، اور لوگوں کو اپنے رب سے جوڑا. اور پھر یہ
کہ توکل کی تعلیم دی جا رہی ہے. توکل کیجیے اس رب پر جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہ آئے گی. یعنی اگر انسان اپنی زندگی میں اپنے مقاصد، اپنے خواب، اپنے گولز پورا کرنا چاہتا ہے تو محنت اور کوشش کے ساتھ رب پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ انسان اپنی مراد کو پہنچ جائے. اور جو شخص اپنے رب پر توکل کرتا ہے پھر وہ راستے کی رکاوٹوں کی کبھی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا تعلق ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہے جس کے لیے یہ رکاوٹیں کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ وہ زندہ ذات ہے. انسان جب انسانوں پہ بھروسہ کرتا ہے تو انسان دھوکہ دے جاتے ہیں، بے وفائی کر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، وعدہ خلافی کر جاتے ہیں اور خود محتاج ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ ذات ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی، لہٰذا وہ بھروسہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو خود زندہ ہے وہ ہمارے لیے زندگی کا سامان کرتا ہے، نہ صرف ہماری جسم بلکہ روح اور دل کی زندگی کا. اور جو ہستیاں زندہ نہیں وہ کبھی بھی یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. کبھی کبھار دنیاوی کچھ فائدے ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی فائدہ اللہ ہی کی طرف سے. وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ رحمان ہے. بس اس کے بارے میں کسی خوب خبر رکھنے والے سے پوچھ لیجئے کہ رحمان کون ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور اس بات نے انہیں نفرت میں اور زیادہ بڑھا دیا. تو رحمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دائمی صفت ہے اور اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور یہ رحمت مومن کافر سب تک پہنچتی ہے. تو رحمان کے بارے میں جاننا ہو تو قرآن مجید کی متعدد آیات جہاں رحمان کا ذکر ہوا ہے ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، جو بنی نوع انسان کا محافظ ہے، جو پوری کائنات کا نظام بخوبی چلا رہا ہے، جو خوف زدہ لوگوں کو اپنی پناہ میں لیتا ہے، جو بندوں کی مدد فرماتا ہے. وہ ربنا الرحمن المستعان. وہ رحمان ہے جس کی خشیت ایمان کا حصہ ہے. وہ رحمان ہی ہے جس کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں. وہ رحمان ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اسے قرآن سکھایا اور بولنا سکھایا. وہ رحمان ہی ہے جس کے سامنے تمام مخلوقات غلام بن کر آئیں گی. وہ رحمان ہی ہے جو نیک لوگوں کو اپنی محبت کے انعام سے نوازے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. تو رحمان کے بارے میں ہمیں جان لینا چاہیے تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک امید آئے، ایک خوشی آئے اور ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو.